کہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابوبکر کے قول کو حضرت حسن و حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں، ہر معاملے میں. اس لیے آپ دیکھیں نا، کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی. یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں، پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کے پاس آئے. پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرت دکھائی. الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا. لیکن حضرت ابوبکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا، الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہوگی. ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے. اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے. اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے. پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے، حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے معاذوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں، پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں، رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے، پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں، اتنے معاذوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں، اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا. حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا، وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے، 15-16 سال کا، اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں. نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے، اور رومن امپائر، کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا، زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر. اب جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا میں اسامہ کو، جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا، میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا. تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی، سر کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. بھئی نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی، میں نے بھی نہیں کرانی. حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی، بعد میں کروائی. لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا. لیکن حضرت ابوبکر کی احتیاط کا لیول آپ دیکھیں، انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو، تو معاملہ اسی طرح ہی رہا. پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا، سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے. میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی. حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے، یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا، وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے، حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ، کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا. لیکن سنت کہتی ہے اوپر، کہتا اوپر پہ. حج تمتع ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے. میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے. ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نا، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا. اب میرے ساتھ بحث کرو، قائل ہوں گا
اور دیکھوں گا کیا رسول وسلم کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا، ادروائز نہیں۔ اسی وجہ سے حج تمتع پہ بھی پابندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے لگائی، بعد میں ریورس کرنی پڑی، حضرت عثمان نے بھی لگائی، پھر ریورس کرنی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت بکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا، کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا۔ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا، اور ہر معاملے میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا کیا ریگارڈ ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری جگہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جو ہیں رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں، تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تو آپ فرمایا لا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ ان کے بھائی زلیخا اور باقی عورتوں نے۔ کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں، بالکل 100% بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا، تم بھی یوسف والیاں ہو۔ جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو۔ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اتنی کمٹمنٹ۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے، عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی کنیت تھی، اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے، امر خلافت کی۔ اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت بکر کو کر کے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ بخاری میں ہی آتا ہے، ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد۔ تو اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا، ٹانگیں لٹکا کے۔ وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جس کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے گی۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہیں۔ قبر رسول پہ میری حاضری والا لیکچر بھی ہے، میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ
سیدنا ابوبکر عمر نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اس جنت کے ٹکڑے میں، جو بخاری میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابوبکر عمر کی قبر ہے نبی الاسلام کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی۔